اچھا ماشاء اللہ عزیزم عبدالباسط صاحب، آپ کو ایک اور بات میں نہ بتاؤں. ابھی سیشن تو ماشاء اللہ ہمارا یعنی قرآن پاک کا ٹاپک ہے، اور اس میں آپ نے جو ابھی سیشن میں تھوڑی دیر پہلے جو بات کی تھی کہ گلا کھولنے کے لیے جو میں نے آپ کو ریسیپی بتائی تھی کہ اور پرہیز بھی تھوڑی سی بتائی تھی، ویسے میرے ذہن میں نا اس کے ساتھ ساتھ ایک یعنی نسخہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور وہ خاص طور پر شوگر، بلڈ پریشر، اس کے ساتھ ساتھ معدے کے امراض، اور اسپیشل جو ہے وہ لوگ جن کو پائلز کا مسئلہ ہے ان کے لیے بڑا مفید ہے. اب میں نے پہلے بھی معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں حکیم نہیں ہوں بالکل آپ نے لیکن بعض چیزیں ایسے ہیں جو آپ کو تجربات سے حاصل ہوتی ہیں. فیملیز کے بڑے پرانے جو کہ سالہ سال چلے آنے والے ٹوٹکے ہوتے ہیں، نسخے ہوتے ہیں، اور یہ بڑے مفید ہوتے ہیں. اور یہ جو نسخہ میں ابھی عوام الناس کو بتانے والا ہوں، آپ بھی اس کو نوٹ فرمائیں. یہ ہمارا بڑا ایک مشہور نسخہ ہے، اور ہماری پوری فیملی یہ یوز کرتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جن جن لوگوں کو ہم نے یہ نسخہ بتایا ہے، تو مجھے اپنے رب پر امید ہے کہ الحمدللہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے اس کی تعریف ہی کی، اور ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے، خاص طور پر جن کو شوگر ہے بہت زیادہ، دائمی شوگر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پھر اس کے ساتھ جو بلڈ پریشر پر کنٹرول نہیں کر پاتے. تیسرا، آج کل معدے کا مرض جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. کیوں؟ ہماری یہ باہر کے کھانے کھا کے چیزیں جو ہے ہم یوز کرتے ہیں. اچھا، پھر خاص طور پر ہمارے کھانے کی کوئی روٹین نہیں ہے. ہماری روٹین نہیں ہے، میں اپنا بتاؤں، تکلیف میں اکثر و بیشتر ہوتے ہیں. یہی چیزیں بعد میں گلے کے مرض کا بھی سبب بنتی ہیں، اور معدے کا مرض تو ہوتا ہی ہوتا ہے ان سے. رات کو کھانا کھا کے سو جانا، اچھا روٹی کھانا کھا کر اس کے اوپر فوراً پانی پی لینا. اچھا، پھر اس کے ساتھ جنک فوڈ ہم کھاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم تلی ہوئی زیادہ چیزیں کھاتے ہیں. تو پھر تو بیڑا غرق ہو جانا ہے. معدہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے. پھر اس میں ہمارا کھانے کے دوران میں یعنی اس میں جو ہم یہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو ہمارا کوئی ایک ٹائم ٹیبل نہیں ہے. بالکل جب مرضی ہم نے کھا لیا، بازار گئے ہم نے کھا لیا. پھر اوپر سے جو سونے پہ سہاگے والی بات، کولڈ ڈرنکس ہم پیتے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے، پیپسی، 7 اپ پینی پڑتی ہیں. ہم بھی اکثر پروگرامز میں جاتے ہیں تو ہمیں بھی کبھی کبھی پینی پڑتی ہے. اور اس کے بعد میں تو اپنا بتاؤں کہ میرے جو گلے کی حالت ہوتی ہے میں بتا نہیں سکتا. خیر، تو یہ ہمارا بڑا ہی خاندانی نسخہ ہے، اور یہ جو انشاءاللہ سننے والے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوگا. شوگر کے لیے پھر میں بتا رہا ہوں، بلڈ پریشر کے لیے، اس کے ساتھ معدے کے لیے، اور پھر جن لوگوں کو پائلز کی تکلیف ہے اس کو استعمال تو کریں. انشاءاللہ ہفتے 2-3 میں اس کا رزلٹ آئے گا. ایک اور یہ ہے بھی یعنی وداؤٹ سائیڈ افیکٹ، کیونکہ یہ نیچرل چیزیں ہیں. اس میں کوئی اسٹیرائڈ وغیرہ یا کوئی ایسی ایلوپیتھی والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سب یعنی نیچرل جڑی بوٹیاں ہیں کہ جن کی اگر زیادتی کریں تو اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا. ایک مارکیٹ میں ملتا ہے آملہ، دوسرا ملتا ہے بہیڑا ہم جسے بولتے ہیں، تیسرا ہریڑ. اگر میں اب دوسرے لفظوں میں اس کے دوسرے نام ہے ہلیلا، بلیلا، ہریڑ. ہریڑ میں ہریڑ سیاہ اور ہریڑ سبز. اب ہریڑ پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ کوئی ماں اپنی سگی اولاد کا اتنا خیال نہیں کر سکتی، اپنے پالتو بچوں کا اتنا خیال نہیں کرتی جتنا کہ ہریڑ اپنے کھانے والے کا خیال کرتی ہے. یعنی اتنا انہوں نے بہترین بتایا، اور یہ گلے کے لیے بھی بڑی بہترین چیز ہے. تو ہم وزن لیں گے، آپ لے لیں ہلیلا، بلیلا، ہریڑ. بے شک آپ ایک شارک لے لیں، آپ ایک پاؤ لے لیں، لیکن تینوں کو ہم وزن اپنے لینا ہے. ہم وزن لے کر اب ہریڑ کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ آملے کے اندر جو ہے گٹھلی ہوتی ہے، ان کی گٹھلیاں آپ نکال لیں گے. گٹھلیاں نکال کر ان کو اپنے ہم وزن پیسنا ہے. اور پیسنا ایسے ہے کہ بالکل بھی پاؤڈر نہیں بنانا، بلکہ چینی کے دانے کے برابر آپ نے ان کو پیسنا ہے. ان جڑی بوٹیوں کے اندر جن میں گٹھلیاں ہیں، میرے خیال سے ہریڑ میں اور اس کے ساتھ آملے میں گٹھلی ہوتی ہے، اس گٹھلی کو ضرور نکالنا ہے. اور ان تینوں چیزوں کو ہم وزن آپ نے پیسنا ہے. اب پیسنے کے بعد یا تو اس میں جنگلی پودینہ ڈالیں، لیکن تھوڑی سی کوانٹٹی میں، زیادہ نہیں، کیونکہ یہ گیس کے لیے، معدے کے لیے پھر زیادہ اچھا افیکٹو ہوتا ہے. اگر جنگلی پودینہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کے اندر سونف ملا دینے ہیں. لیکن سونف ان سے وزن میں کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے. اگر پاؤ یہ چیزیں ہیں تو آدھا پاؤ سے بھی کم آپ نے سونف ملانے ہیں اس میں. تو ان کو ہم وزن اس طرح پیس کر، اب اگر حسب ذائقہ اس کے اندر آپ چینی ملانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ چینی ملا دیں تھوڑی سی. لیکن شوگر کے مریضوں کو میں ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ وہ چینی اس میں ملائیں. وہ ایسے اس کو نیچرل جو اس کا اپنا ذائقہ ہے اس میں یوز کریں. اب جب یہ ایک پاؤڈر ٹائپ بن جائے گا تو ایک ڈبی میں اس کو رکھ لیں، اور دوپہر کے کھانے کے بعد چھوٹی سی چٹکی جو ہے اس کو ڈیلی اپنی روٹین میں رکھیں. ٹھیک ہے.
دوپہر کے کھانے کے بعد. ہم تو ناشتے کے بعد لیتے ہیں, ویسے میں تو چائے کے ساتھ اس کو لیتا ہوں. اگر میں اپنے معدے کا بتاؤں کہ میرا معدہ اس کو ایسے ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں جب صبح ناشتہ کر لیتا ہوں تو ناشتے کی جب میں چائے پینے لگتا ہوں تو چائے سے پہلے جو ہے میں اس کی چٹکی لے کر میں چائے کے ساتھ اس کو نگل لیتا ہوں. تو یہ بڑا ہی مفید ہوتا ہے. ایک تو پیٹ بھی ہلکا ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ گیس وغیرہ بھی, اس کے ساتھ شوگر, بلڈ پریشر, ہر چیز کنٹرول میں رہتی ہے. بندہ یعنی ایک فریش ہو جاتا ہے اس کے لینے کے بعد. لیکن اس کے لینے میں تسلسل بہت ضروری ہے. تسلسل کے ساتھ اس کو لیں تو اس کو ہم بولتے ہیں ٹرپلا. اچھا, یعنی 3 چیزوں کا مرکب, ٹرپلیٹ. اور انگلش میں اس کو ٹرائفلا سنتے ہیں نا, جو اکثر کسٹرڈ میں بھی یوز ہوتا ہے. 3 چیزوں کا مجموعہ. اور یہ تو ہمارا ایک خاندانی نسخہ ہے عزیزم عبدالباسط صاحب. لیکن جب میں نے اس کو نیٹ کے اوپر سرچ کیا نا تو ماشاءاللہ انڈیا, امریکہ, اچھا آپ کے اس کے ساتھ یورپین کنٹریز میں ٹرائفلا کے نام سے اس کی آج کل ٹیبلٹس مل رہے ہیں ایلوپیتھک میں. اچھا, یعنی نسخہ یہ حکمت کا ہے, لیکن اس کی گولیاں وہ ایلوپیتھک میں بنا کر اب عوام کو کھلا رہے ہیں کہ شوگر کے لیے, بلڈ پریشر کے لیے, معدے کے لیے. اور پھر اس کے ساتھ میں نے بتایا کہ جن حضرات کو پائلز کی تکلیف ہے, لیکن پرہیز بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ ادھر سے آپ یہ چیز کھائیں تو شوگر والا میٹھا بھی ساتھ کھائے. جس کو معدے کی تکلیف ہے وہ بد پرہیزی ویسے کرے اور چیزیں کھائے تو پھر کبھی بھی افیکٹ نہیں ہوگا. پائلز والا ہے اور مرچوں سے بچے, گھی والی چیزوں سے بچے, خاص طور پہ چائے سے بچے, تب جا کر جو ہے یہ دوائی بھی اس کے اوپر اثر کرے گی. اور میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ آپ نسخہ یوز کریں اور یہ آپ کے لیے بہت ہی افیکٹو ہوگا. یہ ہمارا خاندانی آزمودہ جو ہے یہ ایک ٹوٹکا ہے.